میرا ایک دوست ہے، تو اگر وہ اسلام میں بھی قبول کر لیتا ہے تو ایک تو نام کا کیا اس کا یہ ہونا چاہیے، اور سرکمسیشن کا کیا رولنگ ہے، اور اگر اس کے گھر میں نماز پڑھنے میں اس کی تھوڑی دقت ہو رہی ہے، کیا وہ لیٹ کے یا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں تو جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے اس سوال میں آپ کے سوال پر ڈائریکٹ آنے سے پہلے ایک بہت اہم بات میں کہنا چاہوں گا، اور وہ ضروری بھی ہے ہمارے یہاں ماحول میں، کہ ہمارے دین میں، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ زبردستی یہ مانا کر کے کہ کسی کو جبرن اسلام میں داخل نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کر رہا ہے تو اس کی سزا اسے ملے گی، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس کی سزا اسے ملے گی۔ اسلام دین حق ہے، کوئی نہیں قبول کرتا ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر اس پر اس کی موت ہوتی ہے تو اس کی سزا اسے ملے گی اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ لیکن زبردستی کسی کو مجبور کر کے اسلام قبول نہیں کروایا جاتا ہے، کوئی اسلام اپنی مرضی سے ہی قبول کرے گا۔ اب اصل سوال پر آتے ہیں کہ اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا تو نام کا اس کے مسئلہ ہے کہ کیا نام کیا کرے گا، وہ چینج کر دے گا یا باقی رکھے گا۔ دیکھیے نام کے سلسلے میں چند ایک تعلیمات ہیں ہماری شریعت میں، بہت زیادہ سختی نہیں ہے نام کے مسئلے میں، چند ایک پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کی رعایت کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا نام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس نام کے معنی کے اندر کوئی شرعی مخالفت پائی جائے، جیسے نام میں ایسا نام ہو جو اللہ کے لیے خاص ہو، ایسا نام ہو جس کے اندر شرک پایا جا رہا ہو، یہ مخالفت ہے۔ یا اسی طرح سے ایسا نام ہو جس کے اندر مشابہت پائی جا رہی ہو غیر مسلمین کی۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں، بلکہ بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، وہ غیر مسلموں کے نام ہوتے ہیں ہمارے سماج معاشرے میں۔ اگر وہ نام آپ کہیں بھی سنو گے آپ فوراً بولو گے یہ مسلمان نہیں ہے، کوئی غیر مسلم ہے۔ تو اگر نام کے اندر مشابہت پائی جا رہی ہے تو یہ بھی ممنوع ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں کہ نام کا غلط معنی نہیں ہونا چاہیے، نام کے اندر شرک اور بدعت نہیں پائی جانی چاہیے، کوئی شرعی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر تشبہ نہیں پایا جانا چاہیے غیر مسلمین سے، تو وہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ اب اگر اس کا نام ایسا ہے جس کے اندر مشابہت ہے، اور زیادہ امکان یہی ہے، آپ کو یہاں پر نام نہ تو بتانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے جو نام ہوتے ہیں ہمارے یہاں نام سے تمیز کی جا سکتی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نام سے تمیز کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر وہ نام ایسا ہے جو غیر مسلمین کے ساتھ خاص ہے تو اسے اپنا نام بدل لینا چاہیے۔ اسے اپنا نام، کوئی بھی اچھا سا نام جو مسلمان رکھتے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، احمد، بہت سارے نام ہیں، تو نام بدل لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نام ہے جو کامن ہے، غیر مسلم اور مسلم دونوں رکھتے ہیں، تو پھر بدلنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، چاہے تو اس پر باقی رہ سکتا ہے۔ جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا اس کے اوپر واجب ہے، اور یہ اسلام کا رکن ہے، اسلام کا ایک رکن ہے۔ اب اگر اس کے پاس یہ مجبوری ہے کہ وہ اپنے گھر سے کہیں اور جا نہیں سکتا، مطلب وہ گھر سے الگ نہیں ہو سکتا، اس کو رہنا ہے اسی گھر میں، ایسی کوئی مجبوری ہے، اور اس گھر میں رہ کر کے وہ علل اعلان نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، چپ کے پڑھنا ہوگا، بیٹھ کے، لیٹ کے، اس طرح سے کوئی کسی کیفیت میں پڑھنا ہوگا، تو اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس یہ راستہ موجود ہے کہ نہیں بھائی، میں اگر میرا اسلام آپ لوگوں کو قبول نہیں ہے تو میں اس گھر سے چلا جاتا ہوں، تو اسے چلا جانا چاہیے۔ لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری ہے کہ نہیں، ابھی فی الحال وہ نہیں چھوڑ سکتا، تب وہ ایسی صورت میں جیسے بھی اس کے لیے میسر ہو نماز پڑھے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا، یہ صرف ایک فرض کرنے والی بات ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے بھائی، اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا، گھر والوں کو قبول نہیں ہے میرا عقیدہ، میرا ایمان، کوئی بات نہیں، ہم آپ لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں، ہم نے اپنی پسند سے دین اختیار کیا ہے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنا دین لیں گے اور اس کو لے کر کے الگ ہو جائیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو اصل تو یہی ہے، اور زیادہ امکان اسی بات کا ہے۔ لیکن بالفرض اگر مان لیا جائے کہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو پھر وہ جس طریقے سے بھی آسان طریقہ ملے گا اسے نماز پڑھنے کا، اس طریقے سے پڑھے گا مجبوری کی حالت میں۔ جی ہاں جی، وہ بول رہا تھا کہ جیسے بھی فار ایگزامپل اگر اس کے پاپا کو پتہ چلتا ہے، جسٹر سے بھی کچھ پتہ چلتا ہے، تو وہ بہت زیادہ ڈاؤٹ کرتا ہے
تو اس کے معاملے میں بولا تھا کہ تھوڑی حالت زیادہ ٹائٹ ہے کہ اگر وہ پہچان لیں گے تھوڑا سا اسمارٹ ہے، تو اس سے بول رہا تھا. اور ایک اور تھا کہ وہ بھائی سرکمسیشن کے بارے دیکھیے میں اس کے دیکھیے اس نے اس آدمی نے دنیا کی جو سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے نزدیک اور ہر مسلمان کے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے دین اور اسلام ایمان. اسے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے، یہ نعمت اس کو مل چکی ہے، پھر اسے خوف کس بات کا؟ اسے آرام سے، سلیقے سے، طریقے سے، اچھے انداز میں بتا دینا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ ہمیں برداشت نہیں کر سکتے تو ہم الگ ہو جاتے ہیں، باقی آپ ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، جو ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، وہ سب میں کرتے رہوں گا، لیکن میں اپنا دین لے کر کے الگ ہو جاتا ہوں. اس کو اتنی ہمت دکھانی پڑے گی، آج نہیں تو کل. جی جی ضرور، میں اس کو انفارم کرتا بہت ہوں. شکریہ اور وہ بارک اللہ. سرکمسیشن وہ پوچھ رہا تھا کہ اس کے ریگارڈنگ کیا رولنگ. دیکھیے ہم اس سے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نے اسے جو نعمت دی ہے اور جو اسے ایمان کی دولت دی ہے، ایمان پر اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے. ایمان لے آیا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس پر ثابت قدم رہنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو اسے دعا کرنی چاہیے، اور یہ جو نعمت ملی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے، اور اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی اس راستے میں. قرآن کریم نے باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ کیا تم ایمان لاؤ گے اور سمجھتے ہو کہ ایمان لانے کے بعد تمہارا امتحان نہیں ہوگا؟ تو اس کا امتحان ہوگا دنیاوی اعتبار سے، اور اگر وہ اس امتحان میں جو ہے مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹا رہا تو ہر امتحان پر، ہر پریشانی پر اسے انشاءاللہ اجر ملے گا. اور آپ اسے بتائیے کہ ابتدائی اسلام میں، جب اسلام ابتدا میں آیا اور لوگ اسلام لانا شروع کیے، تو اس وقت کتنی پریشانیاں تھیں. وہ پریشانیاں تو ہم اس زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر وہ ان کے واقعات وہ پڑھیں گے تو انہیں انشاءاللہ اس پر حوصلہ ملے گا، اور وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ پریشانی جو اسلام کے راستے میں وہ برداشت کریں گے اس پر انہیں اجر ملے گا. اور یہ ہمارے ملک میں تو اس کی آزادی بھی ہے، اجازت ہے. کوئی آدمی بغیر کسی کے دباؤ کے اپنی مرضی سے کوئی دین، کوئی عقیدہ اگر اختیار کر رہا ہے تو اس کی آزادی ہے. تو اس نے کوئی نہ تو اگر دیکھا جائے تو نظام کے اعتبار سے بھی اس نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا ہے، اس کو اختیار ہے اس بات کا.